جو آدمی علم کے ذریعے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، علم اس آدمی کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ علم اللہ کا بہترین عطیہ اور عمدہ زیور ہے۔ علم عقل کا چراغ اور معرفت دل کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے علم دیا ہے وہ سیدھے راہ پر چلتا ہے، اور جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ بے شک علم ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور آفتوں سے نجات دلاتا ہے، اور جہالت راہ سے بھٹکاتی اور گمراہ و ہلاک کر دیتی ہے۔ جو آدمی اپنے علم کو ضائع کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ علم ایک مضبوط قلعہ اور نیکی ایک محفوظ خزانہ ہے۔ جو آدمی بچپن میں علم حاصل نہیں کرتا وہ بڑا ہو کر امام اور پیشوا نہیں ہو سکتا۔ علم ایک مہربان رہنما اور حیا ایک بہترین خلق ہے۔ علم بردباری کی جڑ اور بردباری علم کی زینت ہے۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جب کہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ علم بہت عمدہ وراثت اور کامل نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا نہایت نفع بخش تجارت ہے۔ علم نہایت بزرگ سرمایہ اور پرہیزگاری نہایت پاک کھیتی ہے۔ علم آدمی کا مددگار ہوتا ہے اور حکمت حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ علم بہت اچھا ساتھی، عمل صالحہ بہت اچھا توشہ، اور دوستی ایک بہترین رشتہ ہے۔ جس آدمی نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی مردوں میں شمار نہیں ہوتا۔ علم کے سوا ہر ایک چیز خرچ کرنے سے گھٹ جاتی ہے۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بھاری گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ علم حاصل کرو، اس سے تمہیں حیات ابدی حاصل رہے گی۔ علم اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور زہد اس کی طرف جانے کا راستہ آسان کرتا ہے۔ علم کو لازم پکڑ کے یہ ایک وراثت بیش قیمت ہے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ علم کی طلب میں اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالے، علم کے حاصل کرنے میں کبھی دل میں ملال نہ لائے، اور اپنے پڑھے ہوئے کو زیادہ نہ سمجھے۔ علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ زیادہ فائدہ مند نہیں، اور علم سے بڑھ کر کوئی عزت زیادہ سچی اور بلند نہیں۔ علم بغیر عمل کے ایک عذار ہے، علم بغیر اخلاق کے بیکار ہے۔ جس کے پاس علم نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے، کیونکہ تحصیل علم ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، لیکن علم سے دماغ جلا پاتے ہیں۔ عبادت میں بغیر علم کے بھلائی نہیں، علم بغیر فہم کے کچھ نہیں، اور وہ قرات ہی نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ علم نہایت اعلیٰ درجے کی کامیابی اور اطاعت ہمیشہ باقی رہنے والی عزت ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے، اور جو شخص زیادہ سفاہت یعنی کمینگی کے کام کرتا ہے وہ رذیل سمجھا جاتا ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی زیادہ رہنما نہیں، اور صلح سے بڑھ کر کسی چیز کا انجام اچھا نہیں۔ وہ علم جس سے تیری اصلاح نہ ہو وہ گمراہی ہے، اور وہ علم جس سے تجھے کچھ نفع نہ ہو وہ مصیبت اور وبال ہے۔ اپنے علم کو کم سمجھنا علم کے فضل و کمال کی علامت ہے۔ سب سے برا علم وہ ہے جو تجھ کو ہدایت کے راستے سے ہٹائے، اور سب سے برا عمل وہ ہے جس سے تیری آخرت بگڑ جائے۔ سب سے برا علم وہ ہے جس پر عمل نہ ہو۔
علم جیسا کوئی ذخیرہ نہیں اور علم کے برابر کوئی فضیلت نہیں۔ انسان کی بلندی اور رفعت شان کے لیے علم کافی ہے اور اس کے ضائع اور برباد ہونے کے لیے جہالت کافی ہے۔ علم کا جمال اس کو پھیلانا اور اس کی اشاعت کرنا، اس کا ثمر اس پر چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایمان کی عمدہ دلیل علم ہے اور بھوک رکھنا بہت اچھی عادت ہے۔ علم سے کبھی خرابی پیدا نہیں ہوتی جب تک سننے والے کی سمجھ میں خرابی نہ ہو۔ علم پہلا رہنما اور اعمال صالحہ منزل مقصود کو پہنچاتے ہیں۔ علم کا کمال عمل اور انسان کا کمال عقل ہے۔ جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کر، اور جس چیز کی امید میں ملامت کا مستحق ہو اس کی طرف دھیان نہ کر۔ تیرے علم کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو اسے ایسے لوگوں کے پاس بیان کرے جو اس کے اہل اور مستحق ہیں، اور جو لوگ اس کے لائق اور اہل نہ ہو ان کے پاس اسے کبھی بیان نہ کر۔ تمام فضائل کا سر علم اور بردباری کا سر غصے کو مٹا دیتا ہے۔ جس آدمی کو صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے اس کا ضمیر اور ہمت جہان فانی سے منحرف ہو جاتی ہے۔ جو عالم علم سے مال حاصل نہیں کرتا وہ اس سے زینت اور جمال حاصل کر لیتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی قدر اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ علم استعمال کرنے سے بڑھتا اور کامل ہو جاتا ہے۔ علم درجہ کمال تک پہنچانے سے پورا اور تمام ہوتا ہے۔ علم عمل کرنے سے اور احسان منت نہ رکھنے سے کامل ہوتے ہیں۔ جو آدمی علم کی حقیقت اور تہ کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کا سینہ حکمت کے خزانوں سے بھر جاتا ہے۔ نااہل لوگوں کو علم سکھانے والا ظالم ہے، اور غیر مستحقوں کے ساتھ احسان کرنے والا اپنے احسان کو ضائع کرنے والا ہے۔ علم حاصل کر تاکہ تو عالم ہو جائے، لوگوں کی عزت کر تاکہ تیری عزت کریں، اور ان کے ساتھ فضل و احسان کر تاکہ سب کا مخدوم بن جائے، اور بردباری کو شیوا کر تاکہ تو سب سے آگے بڑھ جائے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے کہ درخت بغیر پھل۔ آدمی کے یہ بڑی نادانی اور جہالت ہے کہ لوگوں کے ان کاموں کو برا سمجھے جو خود کرتا ہے۔ جب آدمی کا علم زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کی پوری طرح خبرگیری کرتا ہے اور اس کے سدھارنے اور سنوارنے میں پوری کوشش صرف کرتا ہے۔ جو آدمی علم و حکمت کے مسائل کے ساتھ اپنے دل کو خوش رکھتا ہے اس کی خوشی اور لذت کبھی کم نہیں ہوتی۔ علم کا کمال حلم اور حلم کا کمال لوگوں کے ظلم و ستم کو سہنا اور غصے کو مٹانا ہے۔ علم سے بردباری کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور خوف الہی سے رونا بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بہترین علم وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اور بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور بوجھ نہ ہو۔ علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ سکون و وقار اور بردباری کو اپنی عادت بناؤ۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع اور فائدہ پہنچائے، اور اچھی نصیحت وہ ہے جس کے طفیل آدمی برے کاموں سے باز آ جائے۔ علم سے حیاتی اور سچائی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ علم سے ٹیڑھے سیدھے ہو جاتے ہیں اور حق کے ساتھ دلائل پیش کرنے والے غالب رہتے ہیں۔ جھوٹ سے علم کی خرابی اور دل لگی سے سچی بات کی بردباری ہوتی ہے۔ علم کا اچھا ساتھی حلم اور ایمان کا اچھا وزیر علم ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے علم حاصل کر۔
علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے، اور عزت و جاہ کی زکوٰۃ تواضع کرنا اور اسے خرچ کرنا ہے۔ معرفت الہی اور اللہ تعالیٰ کی شناسی کا ذریعہ علم، اور علم کا وسیلہ تصور اور فہم ہے۔ علم جتنا عمل کرنے سے بڑھتا ہے، اتنا اور کسی چیز سے نہیں بڑھتا، اور جو آدمی احسان کرنے میں بخل کرتا ہے، اس نے حقیقت ایمان کو نہیں سمجھا۔ جب علم کی کوئی اچھی بات سنو تو اسے اس طرح سمجھ لیا کرو کہ وہ تمہیں یاد رہے اور اس پر کاربند ہو، نہ ایسا کہ صرف وہ دوسروں کو سنا دو۔ سنجیدگی اور وقار کا سبب بردباری و حلم ہے، اور خوف الہی کا سبب علم ہے۔ علم کی دولت نجات دیتی ہے اور باقی رہتی ہے، اور مال کی ثروت سرکش بناتی ہے اور ہلاک کرتی ہے اور خود فنا ہو جاتی ہے۔